السلام علیکم دوستوں، میں ہوں محمد آفاق خان۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ چند لمحوں کے لیے بھول جائیں پی ڈی ایم کو، تحریک انصاف کو، تحریک عدم اعتماد کو، جیو کو، اے آر وائی کی خبروں کو، اور آئیں اصل حقائق پر بات کرنے کی کوشش کریں۔ اس سے پہلے کہ میں اصل حقائق پر آؤں، ایک بات کلیئر کر دوں کہ میں کسی سیاسی پارٹی کا کارکن نہیں، اور بالکل نیوٹرل صحافی ہونے کے ناطے چند حقائق آپ کے سامنے لے کر آؤں۔ عمران خان صاحب اپنی ہر تقریر میں کہتے ہیں کہ ہمیں غلامی کسی کی منظور نہیں، دوستی سب سے کریں گے، غلامی کسی سے نہیں کریں گے۔ ایبسلیوٹلی ناٹ۔ جو سن کر تو بڑا مزہ آتا ہے، لیکن انہی عمران خان صاحب سے جب ایک سوال کیا جاتا ہے چائنا کے بارے میں کہ ویگر کے مسلمانوں کو کس طریقے سے قتل کیا جا رہا ہے، کنسنٹریشن کیمپ میں عورتوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، تو آگے سے یہ غلام ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ مجھے کچھ نہیں پتا کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے۔ چند عرصے بعد ان سے پھر یہ سوال کیا جاتا ہے کسی دوسری تقریب میں، تو آگے سے یہ جو جواب دیتے ہیں اس سے بہت سارے مسلمانوں کے دل ٹوٹے تھے، ان کے دل ضرور ٹوٹے جو کہ ذہنی غلام نہیں۔ آگے سے جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ ویسٹرن میڈیا کا پروپیگنڈا ہے، کوئی کنسنٹریشن کیمپ موجود نہیں ہے، کوئی مسلمانوں پر ظلم نہیں ہو رہا۔ جس کے ریئیکشن میں ترکی، جس نے مسلمانوں کو پناہ دی ہوئی ہے جو کہ چائنا سے آئے ہوئے ہیں، مطلب کچھ تو کچھ ہو رہا ہے جو کہ ترکی نے پناہ دی ہوئی ہے، وہ وہاں پر تحریک انصاف کے خلاف، عمران خان صاحب کے خلاف پاکستان قونصلیٹ کے سامنے احتجاج ریکارڈ کرواتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر ہماری مدد نہیں کر سکتے، کم از کم ہمارے لیے حالات اور تو برے نہ کیے جائیں کہ کوئی ظلم ہی نہیں ہو رہا۔ اس کے بعد یہی عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میں کسی کی غلامی نہیں کروں گا، میں کسی سے نہیں ڈرتا، بیگرز، ہم لوگ بیگرز نہیں ہیں۔ لیکن یہی عمران خان صاحب سے جب کہا جاتا ہے کہ سفیر کو نکالے فرانس کے توہین رسالت کے سلسلے میں، تو آگے سے کہتے ہیں کہ اکانومی کولیپس ہو جائے گی، بے روزگاری بڑھ جائے گی۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ تحریک انصاف کے بھائیوں کو یہ تقاریر سنائی کیوں نہیں دیتی، دکھائی کیوں نہیں دیتی۔ امبیسڈر کو واپس بھیج کے تعلقات توڑیں گے ان سے، اس کا مطلب کہ یورپین یونین سے ہم تعلقات توڑیں گے۔ اس کا مطلب کیا کہ جو ہماری آدھی ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹس ہیں وہ یورپین یونین میں جاتی ہیں، تو اس کا مطلب آدھی ہماری ٹیکسٹائل ایکسپورٹس وہیں ختم ہو گئی۔ اس کا مطلب بے روزگاری، فیکٹریاں بند ہو جائیں گی، ہمارے روپے کے اوپر پریشر پڑے گا، روپیہ گرے گا، مہنگائی بڑھے گی، غربت بڑھے گی، تو نقصان ہمیں ہوگا، فرانس کو کوئی نقصان نہیں ہونے۔ اور آج کل تو مہنگائی پر بھی بات نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر آپ مہنگائی کا سوال کریں گے تو کہتے ہیں کہ پہلی حکومت میں کون سی دودھ کی اور شہد کی نہریں بہہ رہی تھی۔ کوئی دودھ اور شہد کی نہریں نہیں تھی، لیکن پہلے کم از کم لوگ سوال تو کرتے تھے، مہنگائی کے خلاف احتجاج تو کرتے تھے۔ ذہنی غلامی تو ابھی ہو چکی ہے کہ بھئی آپ سوال بھی نہ کریں، مہنگائی کو مہنگائی بھی نہ سمجھیں، برائی کو برائی بھی نہ سمجھیں، قتل کو قتل بھی نہ سمجھیں، آسیہ ملعونہ کو آسیہ ملعونہ بھی نہ سمجھیں، چائنا میں کوئی ظلم نہیں ہو رہا اس کو بھی نہ سمجھیں، توہین رسالت پر کسی سفیر کو نکالنا بھی برا نہ سمجھیں۔ ذہنی غلامی کی اس سے بڑی ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے؟ میرے پیارے تحریک انصاف کے بھائی، عمران خان صاحب ہر تقریر میں مولانا فضل الرحمان صاحب کی بے عزتی کرتے ہوئے یا بے حرمتی کرتے ہوئے ڈیزل کے نعرے لگواتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ کسی نے یہ سوال کیا کہ حضرت آپ ہر تقریر میں تالیاں تو لے لیتے ہیں اس طرح کے مذاق اڑانے پر، تو کیوں نہ آپ اسے ایک دفعہ ان کو پکڑ لیں؟ یہ عمران خان صاحب وزیر اعظم ہیں، کسی سوشل میڈیا کے پیج کے ایڈمن نہیں ہے جو کہ میمز بناتے ہیں۔ ان سے کوئی سوال کیوں نہیں کرتا کہ آپ ہر تقریر میں اس کو مینشن کرتے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب کو ہر تقریر میں مینشن کرتے ہیں۔ کشمیر کمیٹی کے چیئرمین کے حوالے سے ان کو بھی بٹھائیں، اور آج کل کشمیر کمیٹی کے چیئرمین کون ہے ذرا بتائیے گا، بہت کم لوگوں کو پتا ہوگا، شہریار آفریدی صاحب۔ ان سے پوچھیں کہ آپ نے کشمیر کے لیے کیا کیا۔ عمران خان صاحب سے میری یہ سوال ہے کہ کشمیر آپ کے ہاتھوں سے چلا گیا، تحریک انصاف کے بھائیوں ذرا سوچو، کب آپ نے آخری دفعہ کشمیر کی کوئی بات سنی تھی یا کوئی کشمیر کی کوئی خبر سنی تھی؟ آج کل کشمیر میں کیا چل رہا ہے کسی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ پاکستان کی شہرت پاکستان سے کاٹ دی جا چکی ہے، کوئی سوال ہی نہیں کرتا۔ لیکن عمران خان صاحب اگر اپنی تقریر میں ذرا مولانا فضل الرحمان صاحب کو ڈیزل کہتے ہیں تو پورا حال تالیوں سے گونج اٹھتا ہے۔ بدتمیزیوں کی فیکٹری بنا دیے، لیکن ان بدتمیزیوں کی فیکٹری سے اگر پوچھا جائے کہ اگر آپ مولانا فضل الرحمان صاحب پر ڈیزل کا الزام لگا رہے ہیں تو پکڑیں۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب ہیں، صدر آپ کے ہیں، حکومتیں آپ کی ہیں، نیب آپ کا ہے، ایف آئی اے آپ کی ہے، فوج آپ کی ہے، سب کچھ آپ کا ہے، آپ سپریم ہیں اس وقت۔ اس کے باوجود اگر آپ ان کو نہیں پکڑ سکتے تو یہ میمز بنانا چھوڑ دیں، ملک کے لیے اگر کچھ کیا ہوتا تو اس طرح کے حالات نہ پیدا ہوئے۔ اور ایک اور سوال، عمران خان صاحب پر یہودی ایجنٹ ہونے کا الزام لگتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ اس کا ثبوت دیا جائے۔ دیکھیں دلوں کے حال اللہ تعالیٰ جانتا ہے، لیکن ظاہری چیزیں لوگوں کو دکھتی ہیں، اسی بنیاد پر بات ہوتی ہے۔ عمران خان صاحب باقاعدہ پاکستان چھوڑ کر یہاں پر الیکشن کیمپین میں مدد کرنے کے لیے آتے ہیں۔ ایک شخص جس کا نام ہے زیک گولڈ سمتھ، گوگل کر لیجئے گا، زیک گولڈ سمتھ، جو کہ ممبر رہے ہیں کنزرویٹو فرینڈز آف اسرائیل کے۔ کنزرویٹو فرینڈز آف اسرائیل کی ان کے پاس سپورٹ ہے۔ عمران خان صاحب لوگوں کے دلوں پر تیر چلاتے ہوئے پتہ کیا کرتے ہیں؟ اپنی کرکٹنگ فین کو استعمال کرتے ہوئے
باقاعدہ برمنگھم کے مساجد کے باہر اس یہودی کو لے کر جا کر کہتے ہیں اور مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ اس کو آپ لوگ ووٹ دیں. یہ کہاں کے مرد مجاہد ہے؟ یہ کہاں کا انصاف؟ آخر میں میرے بھائیوں، پی ڈی ایم کو آپ کو دوبارہ یاد دلا دیتا ہوں. کہتے ہیں کہ یہ سب چور اکٹھے ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے، میں بھی مانتا ہوں جی سارے ہی چور ہوں گے. ٹھیک ہے نا، سب کے سب چور ہوں گے، سب نے چوریاں کی ہوں گی. لیکن یہی سوال تحریک انصاف سے کیوں نہیں کیا جاتا کہ قاف لیگ والے کہاں سے آئے، شیخ رشید صاحب کہاں سے آئے، فواد چودھری کہاں سے آئے، فردوس شیخ آوان کہاں سے آئی، ایم کیو ایم جو ہے وہ آپ کے پاس کہاں سے آ گئی تھی، پرویز الہی صاحب آپ کے پاس کہاں سے؟ یہ تمام چیزیں پوچھیں. خیر ایم کیو ایم بھی گئی تو نہیں ہے، لیکن کہا یہ جاتا تھا کہ ان کے سب سے نفیس لوگ ہیں، لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے کہ میں سب سے بڑا منافق ہوں گا اگر میں نے کوئی بات کی. میں ان چیزوں پر بالکل بھی بات نہیں کروں گا، کیونکہ یہ سیاست ہے. سیاست میں یہ چلتا ہے، لوٹے کا ادھر ادھر جانا. لوٹے، ان کو لوٹے بھی نہ کہا جائے، یہ نارمل چیز ہے. جب کسی کو سیٹ چاہیے ہوتی ہے وہ ان کے ساتھ جا کے مل جاتے ہیں. دس از نارمل، یہ نارمل ہے، پوری دنیا میں ہوتا ہے. اور اسی طریقے سے میں ذاتیات پر بھی بات نہیں کروں گا. عمران خان صاحب کی جو ریحام خان نے کتابیں لکھی ہیں، یہ بالکل جہالت ہے. میرے دوستو، یہاں پر جو گیم چلایا گیا ہے وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ جو ہماری کمزوریاں ہیں اسی کو ہماری مضبوطی بنا دیں، اور جو لوگوں کی جو مضبوط چیزیں ان کو ان کی کمزوری بنا دیں، تاکہ عوام کنفیوز ہو کر رہ جائے اور عوام جو ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگ جائے. آپ کسی بھی پارٹی کو سپورٹ کریں، کھل کر کریں، لیکن کم از کم ذہنی غلامی سے خود بھی بچیں، دوسروں کو بھی بچائیں. اگر آپ نے میری ویڈیوز دیکھی نواز شریف وغیرہ صاحب کے خلاف، تو میری یوٹیوب پر جا کر دیکھ لیجیے. یوٹیوب بھرا پڑا ہوا ہے. یہ کوئی واحد ویڈیو نہیں جو میں کسی حکمران کے خلاف بنا رہا ہوں. خلاف کا لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کیونکہ لوگوں کو ایسا لگ رہا ہو کہ یہ خلاف ہے، حالانکہ یہ حقائق ہیں. اگر آپ میری ان بات سے اتفاق کرتے ہیں تو ویڈیو ضرور شیئر کیجیے گا. تھینک یو ویری مچ، ٹیک کیئر. خدا